لوگ نمازوں کی تبلیغ کرتے ہیں نا جی، میں نمازیں جو صحابہ نے پڑھ میں اسی پر ہی تقریر کروں نا تو سارا ناموس رسالت کی طرف بات چلی جائے گی جی۔ حضرت سلمہ بن اکوا یہ وہ صحابی ہیں جو گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے۔ حضرت یزید بن عبید کہتے ہیں یہ امام بخاری کی ثلاثی حدیث ہے، یعنی صرف 3 واسطے ہیں حضور سے، کسی محدث کی یہ حدیث ثلاثی جو ہے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، امام بخاری کی یہ ثلاثی حدیث ہے۔ یزید بن عبید کہتے ہیں کہ میں صحابی رسول کے ساتھ جب بھی سلمہ بن اکوا کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جاتا تو وہ اس ستون کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے جہاں قرآن مجید رکھا ہوا تھا۔ تو میں نے پوچھا جی آپ جگہ ساری خالی ہوتی ہے، آپ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ میں نے اس ستون کے سامنے نماز پڑھنی ہے، تو اس کی وجہ؟ تو آپ نے فرمایا کیا پوچھتے ہو، میں نے حضور کو اکثر یہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، کہتے میں نے حضور کو یہاں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ بخاری کی ثلاثی حدیث ہے، یہ کبھی سنی آپ نے؟ بیان حق حضور کی شانیں چھپائی گئی۔ اتبان بن مالک کی آنکھیں کمزور ہو گئیں، یہ بھی بخاری میں ہے۔ انہوں نے عرض کی حضور آپ میرے گھر تشریف لائیں، ایک جگہ آپ نماز پڑھیں تاکہ میں اس جگہ پر نماز پڑھا کروں۔ تو میرے آقا نے یہ تو نہیں فرمایا نماز تو نے خدا کی پڑھنی ہے اور خیال میرا رکھنا ہے۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ تو میرے آقا نے فرمایا اچھا میں آؤں گا آپ کے گھر، حضور آنکھیں میری کمزور ہو گئی ہیں تو میں گھر میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ ایک جگہ آئیں تو میں اس کو جائے نماز بنا لوں گا۔ آپ میں جب بھی میں کھڑا ہوں گا تو میں کہوں میرے آقا نے یہاں پڑھی تھی، میرے آقا نے ایسے یہاں رکوع فرمایا تھا، حضور نے ایسے ہاتھ اٹھائے تھے، حضور بیٹھے ایسے تھے، حضور نے اس دن لباس ایسا پہنا ہوا تھا، حضور کی زلفیں یہاں تک پہنچی ہوئی تھی۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، حضور نے سلام ایسے پھیرا تھا، رخسار مجھے ایسے نظر آئے تھے، پھر حضور نے ایسے پھیرا تھا، وہ چٹائی پھر ایسی تھی اس دن، حضور نے وضو یہاں فرمایا تھا۔ یہ ساری ادائیں تھیں جو حضور میں یاد کر کر کے نماز پڑھا کروں۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ واہ کلندر واہ، کیا بات کر گیا۔ میرے آقا نے فرمایا میں آ رہا ہوں۔ حضرت اتبان بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا صبح صبح میرے آقا و مولا صدیق اکبر کو ساتھ لے کر میرے گھر آ گئے۔ کہنے لگے میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی، ایک چٹائی تھی، میں نے اسے دھونا شروع کر دیا۔ تو میں نے کہا جی جناب کیا نوش فرما، کیا کھائیں گے، کیا کھائیں؟ حضور نے فرمایا چھوڑو کھانے پینے کی بات، پہلے جس کام کے لیے بلایا وہ کام تو کرواؤ۔ صحابی کہتے ہیں میں نے وہ چٹائی دھوئی اور حضور کھڑے ہو گئے اور حضور نے نماز پڑھائی۔ ہاں جی، یہ باتیں ساری جو ہیں، پھر نماز کی باتیں تو یہ بھی بیان کرو نا، کیوں جی؟ انس بن مالک کہتے ہیں آخری جو نماز حضور پڑھنے کے لیے ہم پڑھ رہے تھے، صدیق اکبر پڑھا رہے تھے، یہ بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں حضور نے اپنے گھر مبارک کا پردہ ایسے کھڑکی سے ہٹایا تو کہتے ہیں جب رسول اللہ نے ہمیں دیکھا تو ہمیں ایسے جیسے قرآن سامنے آ گیا، ایسی مصحف کے لفظ ہیں قرآن حدیث میں، قرآن کا ورقہ سامنے آ گیا۔ فرمایا قریب ففہمنا ان نفتتنا، فرمایا قریب تھا کہ ہم حضور کو دیکھنے کی برؤیت النبی، حضور کو جو ہمیں دیکھنے سے خوشی ہو رہی تھی نا، قریب تھا کہ ہم نماز کو توڑ دیتے برؤیت النبی۔ ہاں جی، لیکن حضور نے پردہ نیچے کا، حضور نے تبسم فرمایا، کہتے ہیں سارے کے سارے ہم حضور کو دیکھنا شروع ہو گئے۔ پڑھ نماز اللہ کی رہے تھے، حضور نے پردہ تو اس طرف سے ہٹایا، کعبہ شریف تو ایسے ہے، حضور کا گھر تو ایسے ہے، صحابہ ایسے منہ کر کے کھڑے تھے یا ایسے منہ کر کے کھڑے تھے، اس کا عقدہ تو آج تک نہیں کھلا۔ شوق تیرا اسی تے بڑا بڑا گل ہے تواڈے تے ہاضم ہی کوئی نہیں، اسی بیان کریے تے۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام،
شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ میرے آقا نے نہیں فرمایا تھوڑی نمازاں ٹوٹ گئی ہیں تسی مینوں ویکھن لگے اے کی کر رہے سی بھائی تسی مینوں ویکھن لگ پے کیوں جی؟ ہاں